بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید سامعین۔ آج کے پروگرام میں ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے واقعات پروگرام میں شامل کریں گے۔ ذی قد 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا، اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ نبوت کے چوتھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت امام ظاہری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، ان میں سے حسب ذیل قبیلوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں: بنو عامر، ساسمہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم، بنو ابس، بنو نصر، بنو کلب، بنو حارث بن کعب اور دوسرے کئی قبائل شامل تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر بیرون مکہ کچھ افراد پر بھی اسلام کو پیش کیا گیا، جن میں سے اکثر نے قبول کیا۔ ان میں سے دو افراد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے واقعات قابل ذکر ہیں۔ جہاں تک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سعید بن سامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ کہنے لگے، آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفیع بخش بات نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی تم صحیح جگہ پہنچے ہو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس جاؤ۔ جب ہمارے ظہور کی خبر ملے
تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان پابند دل سے اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا اے قریش کے لوگوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اٹھو، اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے آ بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے کہ تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ اسی طرح حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ شریف انسان شاعر، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ ان کے قبیلے کو بعض نواحی یمن میں امارات یا تقریباً امارات حاصل تھیں۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض کیا کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں، اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے، اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت بکھیر دی ہے اور ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس پریشانی سے ہم دو چار ہیں، کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے، لہذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی چیز نہیں سنوں گا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کروں گا۔ حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں مجھے سنائی دیں۔ چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا، ہائے مجھ پر میری ماں کی آہو فقاں، میں تو باخدا ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں، مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا۔ پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، پھر کان میں روئی ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں۔ پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا گواہ ہے، میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ پھر یمن واپس پہنچ کر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، مگر حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلسل کوشاں رہے
حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔